कीमती है। क्या है? कीमती। कीमती समझे ना, कॉस्टली, महंगे, बहुमूल्य है। जान इतनी कीमती है कि मैं किसी को देने को तैयार नहीं। अब सोचो हुजूर कितने कीमती हैं जो हमारी जान से ज्यादा कीमती है। यहां औला बमाना असमन के बहुत ज्यादा कीमती या अहम के बहुत ज्यादा अहमियत वाले, और एक माना इसका और भी है, और वही काबिल गौर है। और वो ये है कि अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, यानी नबी मोमिनीन की जान के मालिक हैं। क्या है? यहां औला बमाना मौला के है, यानी जान तो मेरे अंदर है, अधिकार मेरा नहीं है, मुस्तफा का है। यहां औला बमाना अहक या फिर मौला के है कि नबी मोमिनीन की जान के मौला है। क्या है? इसीलिए सूफियाए कराम फरमाते हैं कि अगर कोई बंदे मोमिन हुजूर की शान में अपनी जान दे दे तो उसने हुजूर पे कोई एहसान नहीं किया, जिनका माल था उन्हीं को दे दिया। मुमताज कादरी ने यही तो किया था, उसे पता था ये मेरी कब है, उन्हीं की है, उन्हीं को दे दो। आइए बहुत तेजी के साथ पहले माने की तरफ। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि सारे मानों पे गुफ्तगू हो जाएगी, अगर कुछ रह गया तो इंशाअल्लाह वो अनोखा सब्जेक्ट कल नोखा के लिए मैं छोड़ दूंगा, और इस यकीन के साथ कि इसे आप अनदेखा नहीं करेंगे, नोखा आएंगे, ताकि तीनों माने भी तरतीब आप सुन लें। कुरान पाक साफ इरशाद है कि नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब है। क्या है? करीब है। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा मैं देखना चाहता हूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। ईमानदारी से बताना, कोई नमक मिर्च लगाने की जरूरत नहीं। किसी ने पूरे मजमे में कोई ऐसा है जो ये कह सके कि मैंने अपनी जान को देखा है? Have you seen by your own eyes, your own life? अपनी जान देखा है? तो बोलिए जोर से। उलमा में किसी ने नहीं देखा ना? हमें देख ही नहीं सकते, इतनी लतीफ है कि कब निकलती है नहीं पता, कब आती है नहीं पता। लेकिन इतने यकीन से ना कहो, क्योंकि हर शहर में इतने सरफिरे लड़के आजकल घूमते हैं, इतने सरफिरे कि हम नहीं देख पाते, ये देख लेते हैं। पहुंच गए क्या? हाँ, तो अगर कोई मुस्कुरा के कहे मेरी जान जा रही, तो झगड़े मत करना, हाथ उठा के कह देना आमीन, ताकि चली जाए। चलिए, जब मुस्कुरा के फ्रेश हुए हैं तो मैं यकीन दे रहा हूं कि मैं आपको इंशाअल्लाह आपकी जान दिखाता हूं। देखना चाहते हो ना? हमारे यहाँ की चौचा शरीफ में मुबालगे के तौर पे कहते हैं, अगर किसी को कांटा चुभ जाए और बहुत दर्द हो तो कहते हैं ओह, ऐसा कांटा चुभा जैसे लगा जान निकल गई। हालांकि जान नहीं निकलती है, सिर्फ 2-3 बूंद खून का निकलता है, लेकिन मुंह से यही निकला कि जान निकल गई। डिस्पेंसरी में गए, डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाया, तकलीफ हुई। डॉक्टर साहब, ऐसा इंजेक्शन क्यों लगाते हो जैसे लगे जान निकल गई? ये बात हम क्यों कहते हैं कि जान निकल गई? बिला वजह नहीं कहते, इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां जान है। तवज्जो चाहिए, वहां जान। एड़ी में कांटा चुभा तो तकलीफ हुई क्योंकि वहां जान है। पिंडली में कांटा चुभा तो तकलीफ हुई क्योंकि वहां जान है। रान में, कूल्हे में, पेट में, सीने में, सर में, कहीं भी हाथ में कोई चुभन महसूस हुई तो दुखावा हुआ, दर्द हुआ, क्योंकि वहां जान है।
ہاں اگر آپ بال کٹوائیے ناخن کٹوائیے کچھ پتا چلے گا؟ کیونکہ وہاں جان نہیں ہے۔ تو درد وہی ہے جہاں جان ہے، احساس وہی ہے جہاں جان، فیلنگز بھی وہی ہے جہاں جان۔ پورا بال کٹوا لو پتا نہیں چلتا کیونکہ وہاں جان نہیں ہے۔ ایک تماچا مار دو منہ پہ تو چہرہ لال ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں جان ہے۔ بال نوچو تو احساس ہوتا ہے کیونکہ بال کی جڑیں جہاں ہے وہاں جان ہے، لیکن ایسے بال کو کاٹو تو پتہ نہیں چلتا کیونکہ وہاں جان نہیں۔ توجہ چاہوں گا ایک لمحے کے لیے، اور جملہ سمجھ میں آ جائے تو محبت کے ساتھ دعا دینا۔ تیار ہیں آپ؟ دیکھیے گا، اے بیکانیر والوں، یہیں سے اپنا عقیدہ لے لو اور موقع ملے تو ثابت کر کے کہہ دینا کہ جب جان کی، دیکھیں کتنے لوگ سمجھنے بیٹھے ہیں، جب جان کی غایت قرب کا یہ حال ہے کہ جہاں ہاتھ رکھو وہاں جان، جب جان اتنا قریب ہے کہ سر سے پیر تک ہر جگہ، ہر گھڑی، ہر آن، ہر لمحہ، ہر ساتھ جان موجود ہے، تو پھر وہ نبی کتنے قریب جو ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج العلماء، تاج العلماء، اشرفی دولہ۔ ایک مثال اور دے دوں تاکہ بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، اور یہ بھی کلیئر ہو جائے کہ کینے والے کون ہیں، مدینے والے کون ہیں۔ 15-20 فٹ دور ایک صاحب کھڑے تھے، میں نے انہیں کہا، ان کا نام خالد تھا، اب اگر کسی کا نام خالد ہے تو میں اسے بلا نہیں رہا ہوں، just I'm giving the example۔ اے خالد ادھر آؤ، 20 فٹ دور تھا، اردو میں اے کہہ کے پکارا، کیا کہہ کے؟ ہندی میں ذرا ہے کر دو، ہے خالد ادھر، سنسکرت میں بھی ہے، فارسی میں ہے، انگریزی میں ذرا منہ گول کرنا پڑتا، او خالد کم ہی۔ اسی کو عربی میں کیا کہیں گے؟ یا خالد تعال، اے خالد ادھر، محمود نام ہے، اے محمود ادھر، بکر نام ہے، اے بکر ادھر، زید نام ہے، یا زید تعال۔ توجہ چاہوں گا کہ 10 فٹ دور، 20 فٹ دور، زیادہ سے زیادہ 30 فٹ دور، یعنی جہاں تک نظر کا اثر ہے، 25-30 فٹ دور کھڑا ہے انسان، اور ہم اسے یا خالد یا زید یا بکر کہہ کے پکار رہے ہیں۔ ارے بیکانیر والوں، موقع ملے تو ان جاہلوں کو سمجھاؤ جو بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں، ان سے کہو کہ دیکھ، جب 10 فٹ 20 فٹ 30 فٹ دور کھڑے انسان کو ہم یا کہہ کے پکارے، کوئی فتویٰ نہیں دیتا، تو اس نبی کو یا رسول اللہ کیوں نہ کہے جو ہماری جان سے زیادہ قریب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج العلماء۔ یہ تو عجیب بات ہے، جو جان سے زیادہ قریب ہے انہیں یاگ نہ کہو، اور جو 30 فٹ دور ہے وہ چلے۔ تبھی تو امام ہمام حضور قبلہ شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں دامت برکاتہم القدسیہ فرماتے ہیں کہ جو میری جان سے زیادہ قریب ہیں مجھ سے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا ہے؟ مجھے ہوا کیا ہے؟ اسی غایت قرب کی وجہ سے، کیونکہ حضور بہت قریب ہیں، سو نیئرسٹ۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب پر جو کلام اتارا اس میں آئے کریمہ 22واں پارہ ہے، رب تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے محبوب، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے چھپی بات بتانے والے، اچھا یہ پوری جماعت اتنی کیا بتائیں؟
इनको बड़ा नाज है कि हमें अरबी बहुत अच्छी आती है। इनके तर्जुमों को देखो, नबी संस्कृत का वर्ड है कि अरबी का वर्ड है, लेकिन इसका तर्जुमा उनके बाप ने भी आज तक नहीं किया। जानते क्यों? क्योंकि नबी उसी को कहते हैं जो छुपी बात बताए। अब अगर इन्होंने नबी का ट्रांसलेशन कर दिया तो इनके अकीदे का पोस्टमार्टम हो जाएगा, क्योंकि अब्बा ने इनके कहा है कि नबी को छुपी बात नहीं मालूम, और कुरान कह रहा है नबी नबी। चुनांचे आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हिंदी की चिंदी कर दी और साफ कहा, या यूहन नबी, ऐ गैब की खबर देने वाले। खुद मेरे दादा हुजूर सरकार मुहद्दिस आज़म ने भी यही तर्जुमा किया, या यूहन नबी, ऐ छुपी छुपी बातों को बताने वाले। बात वही है, चाहे कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, छुपी छुपी बातों को बताने वाले। इन्ना अरसलनाका शाहिदा, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। मुझे पूरा यकीन है कि इस मोहल्ले में लोग भेजा का मफहूम समझ जाएंगे, और ये भेजा आपके भेजे तक पहुंचना बहुत जरूरी है, ताकि जिस मकसद के लिए मुझे यहां भेजा गया है वो काम आ जाए। ए महबूब, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। भेजने के लिए 3 चीजें होती है, एक भेजने वाला, एक आने वाला और एक पाने वाला। मैंने आपको एक पत्र लिखा तो मैं हूं भेजने वाला, आप हैं पाने वाले, और पत्र है आने वाला। इसी पत्र को मुरसल कहा है, जिसे भेजा गया। वही तो हुजूर अल्लाह फरमा रहा है, ए महबूब, हमने आपको भेजा, यानी मैं हूं भेजने वाला, लोग हैं पाने वाले और आप हैं आने वाले। इसको यूं समझो जैसे ये 3 उंगली है। कै उंगली है? ऊपर वाली जो है वो भेजने वाली, बीच वाली जो है वो आने वाली, नीचे वाली जो है वो पाने वाली, है ना? इसने इसको भेजा और इसने पा लिया। तीनों उंगली बराबर है। बोलिए, जो सबसे बड़ी है वो सबसे ऊपर है, जो उससे छोटी वो उसके नीचे, जो सबसे छोटी वो सबसे नीचे। मतलब भेजने वाला सबसे बड़ा, आने वाला उससे छोटा, और पाने वाले सबसे छोटे। और आसान कर दूं, ये तीनों उंगली एक दूसरे से अलग भी हो जाती है, मिल भी जाती है। मिला के देखो, अगर कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम उंगलियों में नहीं है तो बिल्कुल मिलेगा। मिला के देखो, मिली कि नहीं? अब अलग कर दो, ये अलग होना बता रहा है कि इन तीनों की शान अलग है, पहचान अलग है। और मिलना ये बता रहा है कि ऊपर वाली बीच वाली से मिली है, बीच वाली दोनों से मिली है। अल्लाह करे समझ लो, ऊपर वाली बीच वाली से मिली है और बीच वाली, तवज्जो चाहूंगा, गोया गोया गोया, ये बीच वाली जब चाहे ऊपर वाली से मिले, जब चाहे नीचे वाली से मिले, खटाखट 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 खटाखट। पल्ले पड़ रहा है ना? अगर पल्ले है तभी तो बल्ले बल्ले। ऊपर वाली से भी खटाखट, नीचे वाली से भी खटाखट। हाँ, अगर ये नीचे वाली सोचे कि मैं ऊपर वाली से मिलूं, सबसे ऊपर वाली से, तो जब तक बीच वाली से नहीं मिलेगी, ऊपर वाली से नहीं मिलेगी। यही तो रब फरमा रहा कि ये महबूब, मैंने तुम्हें बीच वाला बनाकर नीचे वालों की हिदायत के लिए भेजा, ताकि सबको समझ में आ जाए कि तुम न रब की तरह हो न सब की तरह। ऐसा वाह। अब तो मैं समझता हूं बगैर भेजा खाए भेजा समझ में आ गया। बस इसीलिए तुम्हें बीच में रखा,
تاکہ تم مجھ سے بھی قریب رہو، میرے بندوں کے قریب رہو، مجھ سے لیتے رہو، میرے بندوں کو دیتے رہو۔ قرآن مجھ سے لو، بندوں کو دو، ایمان مجھ سے لو، بندوں کو دو، اسلام مجھ سے لو، بندوں کو دو۔ اے محبوب، اسی لیے تو میں نے تمہیں بیچ میں رکھا تاکہ تم نماز مجھ سے لو، میرے بندوں کو دو، زکوٰۃ کی فرضیت مجھ سے لو، میرے بندوں کو دو، مناسک حج مجھ سے لو، میرے بندوں کو دو، تربیت زکوٰۃ مجھ سے لو، میرے بندوں کو دو، روزہ مجھ سے لو، میرے بندوں کو دو، زہد مجھ سے لو، میرے بندوں کو دو، اخلاص مجھ سے لو، میرے بندوں کو دو، طرز حیات مجھ سے لو، میرے بندوں کو دو، مستحکم ضابطہ مجھ سے لو، میرے بندوں کو دو، جیون شیلی مجھ سے سیکھو، میرے بندوں کو سکھا۔ اے محبوب، اسی لیے تو بیچ میں رکھا تاکہ جاہو جلال مجھ سے لو، میرے بندوں کو دو، فضل و کمال مجھ سے لو، میرے بندوں کو دو، حسن و جمال مجھ سے لو، میرے بندوں کو دو، جود و نوال مجھ سے لو، میرے بندوں کو دو، برگزیدگی مجھ سے لو، میرے بندوں کو دو، بلند پائیدگی مجھ سے لو، میرے بندوں کو دو، بلند رسیدگی مجھ سے لو، میرے بندوں کو دو، عظمتیں مجھ سے لو، میرے بندوں کو دو، رحمتیں مجھ سے لو، میرے بندوں کو دو، نعمتیں مجھ سے لو، میرے بندوں کو دو، برکتیں مجھ سے لو، میرے بندوں کو دو۔ جملہ دیتا ہوں، گویا رب فرما رہا ہے کہ اے محبوب، تیرے رخ والضحیٰ کی قسم، تیری زلف اللیل کی قسم، تیری ما زاغ البصر آنکھوں کی قسم، تیرے قلب یاسین کی قسم، تیرے سینے علم نشرح کی قسم، تیرے دست ید اللہ فوق ایدیہم کی قسم، تیرے لا اقسم بہذا البلد قدمین کی قسم، خود مجھے میری عزت کی قسم، اے مصطفیٰ، اے محبوب، اے میرے پیارے، عرش کی آنکھ کے تارے، رحمتوں کے نظارے، ہم نے آپ کو اسی لیے بیچ میں رکھا تاکہ آپ کو، توجہ رہے، آپ کو جو چاہیے وہ مجھ سے لیتے رہو، اور اے میرے بندو، تمہیں جو چاہیے وہ مصطفیٰ سے لیتے رہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاج العلماء، تاج العلماء، اشرفی دولہ، نعرہ تکبیر۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت کہہ دیجئے عظیم البرکت، امام عشق و محبت، کنز الکرامت، حقانیت کی شان، سنیوں کی جان، احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان نے کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے بارگاہ رسالت میں عرض کیا تو یوں ہی کیا کہ یا رسول اللہ، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسرا بنایا۔ کچھ گرمی آئی، مجھے تو کافی ہے۔ آئیے تصویر کا دوسرا رخ، ہم نے آپ کو یہ بھیجا، آپ کے بھیجے تک پہنچ گیا نا، اب آئیے آگے۔ شاہدہ کیا بنا کے بھیجا؟ گواہ بنا کے، گواہ بنا کے، کیونکہ حضور اتنا قریب ہیں جان سے کہ اس قربت کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو گواہ بنا کے بھیجا۔ اور گواہ تو آپ جانتے ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے شاہد کا ترجمہ گواہ نہیں کیا، انہوں نے صاف کہا ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ گواہ جو ہے وہ حاضر بھی ہوتا ہے، ناظر بھی ہوتا ہے، اور میرے دادا نے جو ترجمہ کیا وہ گواہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ گواہ اسی کو کہیں گے جو حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو۔ جیسے کورٹ کے اندر مقدمہ چل رہا ہے 302 کا، جج صاحب بیٹھے ہیں، آیا گواہ، جج صاحب نے پوچھا ہاں بتاؤ موقع واردات پہ تم موجود تھے، جب یہ مرڈر ہوا، جب یہ گھٹنا گھٹی تم تھے؟ اور وہ ہاتھ جوڑ کے کہے مائی باپ معاف کرنا، میں 5 منٹ لیٹ پہنچا۔ گواہی دے پائے گا؟ الٹا جو ہے جج ڈنڈا اٹھائے گا، کہے گا کورٹ کو گمراہ کرنے آیا، وہاں 5 منٹ لیٹ پہنچا تو یہاں 5 منٹ پہلے کیوں آیا؟ ایک صاحب آدھا گھنٹہ پہلے سے موجود تھے، انہی کے سامنے پوری گھٹنا گھٹی،
लेकिन बेचारे दोनों आंख से नाबीना थे, गवाही दे पाएंगे नहीं। हाजिर तो हैं लेकिन नाजिर नहीं। तो गवाह के लिए दो शर्त है, गवाह हाजिर भी होता है, और इसीलिए जो हुजूर को कहे कि हुजूर हाजिर और नाजिर नहीं है वो काफिर है। क्या है वो? क्योंकि हुजूर का हाजिर और नाजिर होना इसी आयत से साबित है। आप गवाह हो और गवाह वही है जो हाजिर हो और नाजिर हो। तवज्जो चाहूंगा जिंदगी के साथ। गवाही का हाल क्या होता है अभी तो पता नहीं, मुझे एक मरतबा मुझे याद आ रहा है, मैंने एग्जाम्पल दिया था फिर दे रहा हूं। 29 रमजान को पूरा बीकानेर जो है वो आसमान तकता है। जो लोग रोजा रखते हैं वो तो हाथ उठा के दुआ करते हैं, अल्लाह एक दिन और दे दे, मौला एक दिन और दे दे। फिर 11 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। और जो रोजा नहीं रखते वो तो 4 ही बजे से छत पे खड़े हैं, इमाम साहब की नजर पड़ गया, उतर पड़ा। ये क्या? तो चाय से ज्यादा केतली गरम, छुप छुप के खाता था, पीता था। अरे पहले सूरज को तो छुपने दे, तब ना चांद दिखेगा। तो आया छुपते होगा, हुजूर माफ कीजिएगा, मैंने सोचा 29 दिन छुप छुप के खाया था, अब जरा चांद हो जाता तो निकल के जामा मस्जिद के सामने खाता। यानी एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। खैर मगरिब तक कहीं से जब कोई खबर नहीं आई, इमाम साहब भी थोड़ा मायूस हुए। आ जाती तो अच्छा था, कम से कम एक तरावी बच जाती। मरता न करता 7 बजे 2 आदमी है, सर पे सुन्नत सजाए हैं, आए। इमाम साहब ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। इमाम साहब मुस्कुराए, चलो देर सही लेकिन अंधेर नहीं। हाँ ये बताइए, तशरीफ रखिए। हाँ तो आपने कब देखा, कैसे देखा? कब? हुजूर देखा नहीं, सुना। सारा मूड खराब हो गया कि क्या मैं सुनने बैठा हूं? सुना है तो जाइए किसी और को सुनाइए। 7:30 बजे फिर 2 आदमी आए। इमाम साहब ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। खुश हुए, माशाअल्लाह, आइए आइए। हाँ तो बताइए कब देखा? कि वो देखा नहीं, वो दिल्ली में ऐलान हुआ, मैंने टीवी में सुना। तो किचकिचा के कहा जाए उसी टीवी के अंदर घुस के ईद कर लो। 8 बज गया सुना है, 8:30 बज गया सुना है, ऐशा हो गई, वित्र हो, तरावी सब निपट गया। 10 बज गया, खाली सुनने वाले। तो वो जो अजान देते थे बेचारे बूढ़े बूढ़े डंडा टेकते हुए आए, इमाम साहब इजाजत हो तो मैं अपने घर जाऊं, दरवाजा बंद करूं। वो क्यों? सब सुनने वाले आ रहे, कोई देखने वाला नहीं आया। और जो देखने वाला ना हो वो गवाह होता ही नहीं। इमाम साहब ने कहा आपको जाना हो जाओ, दरवाजा अभी नहीं बंद होगा, मैं इंतजार करूंगा। बड़ी मेहनत की है, मगरिब से लेके सिर्फ चाय और 20 बिस्कुट खाया। इतनी जल्दी मैं दरवाजा नहीं बता, आपको जाना हो जाओ, मैं शायद कोई देखने वाला आ जाए। यही हुआ। 15-20 मिनट के बाद 2 आदमी सर पे सुन्नत सजाए हुए, कदम बढ़ाए हुए, मुस्कुराए हुए आगे बढ़ते, और इमाम साहब की नजर बड़ी लगते, ये भी सुन के आ रहा है, ये भी सुन के आ रहा है। इमाम साहब ऐलान कर दीजिए चांद हो। इमाम साहब तो एकदम जले भुने बैठे थे, क्या आपने भी सुना है? क्या नहीं हुजूर, हमने सुना नहीं, हम गवाह हैं, हमने देखा। सच? हाँ हमने देखा। अरे तो वहां क्या कर रहे हैं, इधर आइए। अब उनकी इज्जत हो रही, उन्हें चाय पिलाया जा रहा है, बिस्कुट खिलाया जा रहा है, नान खटाई खिलाई जा रही, रसमलाई खिलाया जा रहा है। देखा, देख के आए हैं तो इज्जत हो रही। उसके बाद जब नाजो नियाम हो गया, मेहमान नवाजी हो गई, तो फिर कुछ जेन्युइन क्वेश्चन इमाम साहब ने किए। देखा है तो कब देखा है, किन हालात में देखा है, कितनी देर तक देखा है, कितनी ऊंचाई से देखा है, कितना बड़ा देखा है। कुछ अमानत के सवाल, कुछ दयानत के सवाल, कुछ सदाकत के सवाल। जब एकदम इत्मीनान हो गया कि हाँ वाकई हो गया है चांद और इन्होंने देखा, तब इमाम साहब ने वो चोपड़ा निकाला, सफेद कागज, किताबुल काजी इलल काजी। एक गाड़ी दौड़ा दिया डूंगरगढ़, एक गाड़ी दौड़ा दिया हनुमानगढ़, एक गाड़ी श्री गंगानगर, एक गाड़ी नागौर, एक जोधपुर। चारों तरफ ऐलान हो गया कि बीकानेर में चांद देखा गया।
کب اعلان ہوا؟ جب دیکھنے والا آیا۔ کب ہوا؟ پچھلے والے چلتے رہو، جب دیکھنے والا، جب اعلان ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، مہر لگ گئی، تب امام صاحب نے مؤذن کو بلایا، کہہ رہے ہیں چچا اٹھو، بہت جلدی تھی نا دروازہ بند کرنے کی، اب بند کر دو۔ توجہ، اب کسی گواہ کی ضرورت نہیں۔ اب تک اس لیے کھلا تھا کیونکہ سننے والے آ رہے تھے، اب کسی گواہ کی ضرورت نہیں کیونکہ دیکھنے والے نے گواہی دے دی۔ مسجد کا دروازہ بند ہو گیا۔ امام صاحب بھی نیند کی گولی کھا کے سوئے، اس یقین کے ساتھ کہ 29 دن کے بعد ایک ایسی رات آئی ہے جس میں بیچ میں نہیں اٹھنا ہے، فجر تک سونا ہے۔ لیکن ان کی قسمت اچھی نہیں تھی، 2 ہی بجے ایک صاحب نے دروازہ نوک کیا، ٹھک ٹھک۔ اب بیچارے اتنی گہری نیند میں تھے کہ کچھ دیر تک تو سپنے میں ٹھک ٹھک سن رہے تھے۔ پھر امیجن کیا، نو somebody came and knocking the door، کوئی آیا ہے جو دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، تو آنکھ ملتے ہوئے باہر ہے، کون ہے؟ کہ امام صاحب کھولیے دروازہ۔ کھولا، کیا معاملہ؟ کہ حضرت اعلان کر دیجئے چاند ہو گیا۔ اعلان کر دیجئے، وہ تو میں کر چکا ہوں۔ کہ حضور میں کہہ رہا ہوں اعلان کر دیجئے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بھی دیکھا ہے؟ کہ نہیں حضور میں نے سنا ہے۔ تو نیند تو خراب ہوئی تھی، پھر سنا ہے، اٹھایا ڈنڈا اور دن کہ بدبخت مردود میری نیند کے دشمن، ابے جب سنا ہے تو اس وقت کیوں نہیں آیا جب سننے والے آ رہے تھے؟ اب تو دیکھنے والے نے گواہی دے دی، تو بیکانیر والوں بلا تشبیہ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، اپنی الوہیت و الہیت کے اعلان کے لیے، اپنی سمدیت و احدیت کو منوانے کے لیے، بندوں کو اپنی مرضی پر چلانے کے لیے اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور مرسلین کو دنیا میں بھیجا۔ سب نے اپنی قوم کی پہ پہنچ کر اللہ کی الوہیت کی گواہی دی۔ حضرت آدم آئے، اپنی قوم سے کہا، اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے پوچھا، اے آدم کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں، میں نے سنا ہے۔ جناب نوح نے کہا میں نے سنا ہے، ابراہیم نے کہا میں نے سنا ہے، اسماعیل نے کہا میں نے سنا ہے، داؤد نے کہا میں نے سنا ہے، اسحاق نے کہا میں نے سنا ہے، یعقوب نے کہا میں نے سنا ہے، یوسف نے کہا میں نے سنا ہے، یسع نے کہا میں نے سنا ہے، الیاس نے کہا میں نے سنا ہے، شعیب نے کہا میں نے سنا ہے، زکریا نے کہا میں نے سنا ہے، یحییٰ نے کہا میں نے سنا ہے۔ جناب عیسیٰ موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل میں آئے اور اپنی قوم سے کہا، اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے کلیم بات تو کی ہے مگر کہ آپ نے ذات کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں، میں نے بھی سنا ہے۔ جناب عیسیٰ اپنی قوم سے کہا، اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے پوچھا، اے ابن مریم کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں، میں نے بھی سنا ہے۔ مگر جب 12 ربیع النور کی صبح صادق میں عرش کی آنکھوں کا تارا، جگ کا دلارا، آقا ہمارا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں قدم رکھا، اور 40 سال کے بعد جبل ابی قبیس کی فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اپنی قوم یعنی ابو جہلیوں ابو لہبیوں سے خطاب کیا اور کہا، ہے میری قوم کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ تو لوگوں نے پوچھا، اے عبداللہ کے بیٹے کیا تم نے بھی سنا ہے؟ تو آقا نے فرمایا نہیں، میں گواہ ہوں، میں نے سنا نہیں، میں نے دیکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاج العلماء، اشرفی دولہ، نعرہ تکبیر۔ کیا فرمایا؟ میں نے ادھر جب مسجد میں دیکھنے والا آیا تو مسجد کا دروازہ بند، اور یہاں جیسے ہی حضور نے کہا میں نے دیکھا، ملائے اعلیٰ کے قدسی فرشتوں میں اعلان ہو گیا۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں اب میں نبوت و رسالت کا دروازہ بند کرنے جا رہا ہوں۔ اب میرے محبوب کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اب تک دروازہ اس لیے کھلا تھا
1200-1300 سال کے بعد پنجاب کے قادیان میں، آپ کے پڑوس میں، ایک صاحب پیدا ہوا۔ ماں باپ نے نام غلام رکھا تھا، لیکن امام بننے کا خواب دیکھنے لگے۔ پہلے تو کہا کہ میں امام آخر الزمان مہدی معاذ اللہ۔ جب اس پہ دال نہیں گلی تو کہا میں مسیح الموعود ہوں، چوتھے آسمان سے آ رہا ہوں، عیسیٰ میں ہوں معاذ اللہ۔ جب پنجابیوں نے اسے بھی نہیں مانا تو ایک دن کہہ دیا میں اللہ کا نبی ہوں معاذ اللہ، اور اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کہہ دو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پنجابیوں نے پوچھا مسٹر مرزا کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو نہیں دیکھا نہیں، سنا ہے۔ کیا کہا؟ سنا ہے۔ تب تک سنیوں نے رضا کا ڈنڈا اٹھایا اور کہا بدبخت مردود، جس لائک نمرود، سڑے ہوئے امرود، مر جائے تو نہ فاتحہ نہ درود۔ اتنے بڑے مردود، ابے جب سنا ہے تو اس وقت کیوں نہیں آیا جب سننے والے آ رہے تھے؟ اب تو دیکھنے والے آقا نے گواہی دے دی۔ اب تو دیکھنے والے نے گواہی دے دی۔ تو نبی گواہ، اور گواہ جو ہے وہ حاضر بھی ہوتا ہے اور ناظر بھی ہوتا ہے، اور جو حاضر اور ناظر دونوں وہی تو قریب ہوتا ہے۔ وہی کیا ہوتا ہے؟ قریب۔ اسی غایت قرب کی وجہ سے، اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا ہوں، اسی غایت قرب کی وجہ سے امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی نقشبندی فاروقی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات شریف کی دوسری جلد میں حضور کے جسم کا سایہ نہیں، اس عنوان کو لے کر بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا حضور کے جسم کا جو نہ مانے سایہ نہیں تھا، سمجھ جاؤ اسے کچھ آیا نہیں تھا۔ لا ظل لہ، سرکار کے پیکر جمیل کا سایہ بولیے نہ تھا، سایہ نہ تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ میں چاہتا ہوں کہ یہ فلسفہ آپ کے دل و دماغ میں اتر جائے۔ امام ربانی فرماتے ہیں کہ سایہ اس لیے نہیں تھا کیونکہ ایک چیز ہے لطافت اور ایک چیز ہے کثافت۔ حضرت نے اتنا کہا ہے، مجھ سے سنیں، ایک ہے سافٹنس، ایک ہے ہارڈنس۔ مثال کے طور پہ یہ مائک کڑا ہے نا، کہاوا تو نہیں ہے نا، کڑا ہے، اسے چھوا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کثیف ہے، لیکن اس کے اندر آواز گھس جا رہی ہے کیونکہ آواز لطیف ہے۔ اور آسان کر دوں، جیسے یہ منہ ہے، کیا ہے؟ یہ ناک کے نیچے ٹھڈی کے اوپر دو گال کے بیچ میں کیا ہے؟ بولو۔ یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اگر یہ منہ یہاں نہ ہوتا نا تو ہم کسی کو منہ دکھانے لائق نہ ہوتے۔ اب ہنسو گے نہیں تو سمجھو کہ کیا سننے سنانے کا ٹائم ختم ہو گیا۔ آئیے توجہ چاہوں، مسکرا کے جب فریش ہوئے تو ذہن کو وہیں لائیے۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کیا میرا منہ نکل کے باہر جا رہا ہے؟ آواز نکل رہی۔ منہ جہاں ہے وہیں فکس ہے، اس کا ایک حیز طبعی ہے، ایک مکان خاص ہے۔ وہ جو ناک کے نیچے ہے، ٹھڈی کے اوپر ہے اور دو گالوں کے بیچ میں منہ ہے، لیکن آواز اتنی سافٹ، اتنی لطیف کہ مائک اور منہ کے بیچ میں آواز ہے مگر دکھتی نہیں۔ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ آپ دیکھیں آواز بیچ میں ہے کہ نہیں ہے، میں بول رہا ہوں، لیکن دکھ رہی ہے، اتنی سافٹ، اتنی سافٹ کہ اس کے تار کے راستوں سے مشین میں گھس گئی۔ اللہ جانے اس مائک کے ذریعے کہاں کہاں تک آواز۔ ایک مثال اور دے دوں، جیسے میں وہ آخری والی لائٹ دیکھ رہا ہوں، آپ کو گردن گھمانے کی ضرورت نہیں ہے، آخری والی لائٹ دیکھ رہا ہوں،
تو کیا میری آنکھ نکل کے وہاں چلی گئی؟ نہیں، آنکھ جہاں ہے وہیں دیکھا گئی، وہاں کیا نظر گئی، کیا گئی؟ تو آنکھ ہے کثیف، کثیف یعنی ہارڈ، نظر ہے لطیف، لطیف یعنی سافٹ، نظر نکل گئی، وہاں تک پہنچ گئی جہاں تک اثر ہے وہاں تک نظر ہے۔ اور اگر دوربین سے دیکھو تو اللہ جانے کہاں تک نظر ہے، تو جہاں تک اثر ہے وہاں تک۔ ایسا ہی جسم کثیف ہوتا ہے، اور اتنا کثیف ہوتا ہے کہ اپنی جگہ فکس ہوتا ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں تو جہاں سید صاحب ہیں وہاں میں نہیں ہوں، نوشاد صاحب کی جگہ میں نہیں ہوں، لیکن اگر میں اٹھ کے وہاں چلا گیا تو یہاں نہیں ہوں۔ تو جسم جہاں ہے وہیں ہے، مگر سایہ اتنا لطیف، اتنا لطیف، اتنا لطیف، اتنا سافٹ ہوتا ہے کہ 12 ساڑھے 12 بجے دوپہر میں آپ کے سائز کا ہے، اور 3:30 4 بجے تک ہوتے ہوتے ڈبل ہو جاتا ہے۔ آپ اگر 5.5 فٹ کے ہیں تو سایہ جو ہے 4 بجے 11 فٹ کا ہو جائے گا، اور اتنا سافٹ ہوتا ہے کہ کوئی صاحب اگر اپنے پیر سے اپنے سائے کو ماریں تب بھی سایہ شکایت نہیں کرتا، قیامت کے دن آپ کا گریبان بھی نہیں پکڑے گا، کیونکہ وہ سافٹ ہے، لطیف ہے۔ کیا ہے؟ زور سے بولو، لطیف ہے۔ جملہ دیتا ہوں پسند آ جائے آگے سے لے کے پیچھے تک تو توجہ کے ساتھ، کہ ہمارا جسم کثیف ہے، اسی لیے ہمارا سایہ لطیف ہے۔ نبی کے جسم کا سایہ اس لیے نہیں تھا کیونکہ سایہ جسم سے زیادہ، دیکھیں کتنے لوگ سمجھنے بیٹھے ہیں، سایہ جسم سے زیادہ سافٹ اور لطیف ہوتا ہے۔ اب اگر حضور کے جسم کا سایہ ہوتا تو سرکار کے پیکر سے زیادہ لطیف ہوتا، اور جب کارخانے قدرت نے اپنے محبوب کے شریر سے زیادہ لطیف چیز بنائی ہی نہیں تو پھر سائے کی کیا مجال کی لطیف ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاج العلماء، تاج العلماء، اشرفی دولہ، نعرہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، سبحان اللہ، ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، انہی کے گھر ہیں، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ یہ غایت قرب نہیں تو اور کیا، کہ بدر و احد خیبر و خندق میں حضور تلوار چلا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اور اگر کوئی صحابی شہید ہو جائے تو اس کی قبر میں بھی موجود، یہ قربت نہیں تو اور کیا۔ حدیث میں ہے کہ ایک صحابی رسول کی حضور نے نماز جنازہ پڑھانے کے بعد مٹی ڈالی، اور ڈال کے سیدنا صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چلے۔ اب ادھر مٹی ڈالی جا رہی، حضور گھر کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، اور مٹی پڑی، پوری مٹی پڑ گئی۔ حضور اہل بیت والی گلی سے باب حسن سے داخل ہوتے ہوئے بالکل مسجد نبوی کے قریب پہنچ گئے، مٹی پوری پڑ گئی۔ حضور اور آگے بڑھے، اس کی قبر میں نکیرین کی آمد ہو گئی تو حضور ادھر باب النساء تک پہنچ گئے۔ اب آگے کا منظر عجیب ہے، قربت دیکھ کہ نبی اتنے قریب، اتنے قریب، اتنے قریب ہے کہ ادھر وہ صحابی اپنی قبر میں حضور کو دیکھ رہا ہے، اور ادھر ابو بکر و عمر اپنے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچو، کہاں حضور نبی کریم علیہ السلام کا مدینہ اور کہاں یہ بیکانیر کا قبرستان۔ حضور قبر میں آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ بے شک، اس سے تو ان کو بھی انکار نہیں ہے۔ آئے کہ نہیں آئے؟ بولیے، کوئی روک پایا؟ بیچ میں اتنا بڑا رن ہے، سم ہے، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بلڈنگیں ہیں، ادھر سے اگر آئیں تو کراچی والے راستے سے، ادھر سے آئیں تو بمبئی والے راستے سے، بڑی بڑی بلڈنگیں، سامنے ہند مہاساگر،
اور اس کے بعد جدہ کی بلڈنگ ہے، پھر پورا مکہ کراس کر کے تب مدینہ ہے۔ کوئی روک پایا حضور کو آنے سے؟ بولو اور زور سے بولو، نہیں روک پایا نا؟ تو ذرا ان سے کہنا، نہ مانے تو تھوڑا پیار سے کہہ دینا کہ جب دیکھیں کتنے لوگ سمجھنے بیٹھے ہیں، جب ہم غریبوں کی قبروں میں آنے سے حضور کو ہند مہاساگر کی لہریں نہ روک سکی، تو ہم غریب کے جلسوں میں آنے سے انہیں کون روکے گا؟ کون روکے گا؟ حضور آتے ہیں مچل جاتے ہیں کیونکہ وہ قریب۔ تھوڑی سی میں چاہتا ہوں اصلاح بھی ہو جائے دوسرا معنی بیان کرنے سے پہلے۔ اتنا تو فکس ہو گیا ہے، بلکہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اب نوکھا میں انشاءاللہ تیسرے معنی پہ بات ہوگی۔ آج میں کوشش کر رہا ہوں دوسرا بھی نپٹا دوں، اجازت ہے؟ توجہ چاہوں گا، تیسرا بڑا امپورٹنٹ ہے، موسٹ سگنیفیکنس، کاش میں یہی بیان کر دیتا مگر نہیں ہو پائے گا۔ توجہ چاہوں گا، بالکل دیکھیے گا۔ دوسرا، پہلا معنی بھی وہی چل رہا ہے، نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ تھوڑی سی اصلاح بھی کرتا چلوں کیونکہ ماحول اور معاشرہ بہت خراب ہو چکا ہے۔ شادی ہوئی تو نہ لڑکی کو دیکھا نہ لڑکی والوں کو دیکھا، اس کے ماروتی دینے والا کون ہے، بائک دینے والا کون ہے، یہ دینے والا کون ہے۔ آپ کو شرم نہیں آتی اپنے لڑکوں کو بیچتے ہوئے؟ یہ تو یہی ہے نا، مصر میں اور پھر بیکانیر میں فرق کیا ہے؟ وہاں ذرا پہنا اڑا کے بیچا جاتا تھا لڑکوں کو، یہاں گھوڑے پہ بٹھا کے بیچا جاتا ہے لڑکوں کو۔ یہ خرید و فروختی ہی تو ہے۔ ایک نوجوان بائک کے لیے پریشان تھا، ایک شادی ہوئی اس میں اس کو بائک ملی اور بائک لے کر کے بائک رائیڈنگ کرتا تھا، دوستوں کے ساتھ گھومتا تھا۔ ایک دن نکلا، جے پور ہائی وے پہ چلا تو اپنے دوستوں کے ساتھ، رات کا 10 یا 11 بج رہا تھا، سامنے سے ٹرک آ رہا تھا۔ تو اندھیرے میں جب دور سے دیکھو تو ٹرک جب آتا ہے تو ایسا لگتا ہے اسے 2 بائک آ رہی ہے۔ اس نے یہی سمجھا، تو کہ دیکھ میں ان 2 بائکوں کے بیچ میں سے اپنی بائک کیسے نکالوں۔ نئی نئی شادی تھی، جوانی کا جوش تھا۔ ٹرک جو ہے وہ 80 کی سپیڈ میں تھا اور یہ 120۔ ایسا ایکسیڈنٹ ہوا کہ آن دا اسپاٹ سانس لینے کی بھی فرصت نہیں ملی، 4 کاندھوں پہ اٹھا کے اس کے دوستوں نے گھر والوں کے حوالے کر دیا۔ وہ نوجوان رونے لگا، برزخ میں پہنچ گیا تو اس کی روح مچل رہی ہے، مگر کوئی اسے تکفین کر رہا ہے، تجہیز کر رہا ہے، سفید کپڑے میں لپیٹ کے اسے قبر کے حوالے کر دیا۔ تختہ جب قبر میں پڑنے لگا تو نوجوان بھی لگ گیا، اسے اپنی ساری کمیاں نظر آنے لگی۔ اپنے دوستوں سے کہنے لگا، میرے دوستو کاش میں تیرے ساتھ رات رات رنگریلیاں نہ منایا ہوتا، کاش میں تمہارے ساتھ تاش کے پتوں پر اپنے ایمان کی بساط نہ بچھایا ہوتا، کاش میں اپنے ہاتھ سے شراب کی بوتل نہ اٹھایا ہوتا۔ آج سب نے مجھے چھوڑ دیا، میں نے مکان کو دل دیا، مکان نے مجھے چھوڑ دیا، دکان کو دل دیا، دکان نے مجھے چھوڑ دیا، کھیت کھلیان کو دل دیا، کھیت کھلیان نے مجھے چھوڑ دیا۔ قبر میں مٹی ڈالنے کے بعد اسے کہ قبر کا اندھیرا بے چین کیے، وہ چیخ رہا، اے میرے بھائی کل ہم لوگ ایک تھالی میں کھاتے تھے، آج تو مجھے چھوڑ کے جا رہا۔ مگر بھائی آیا مٹی دیا چلا گیا، چاچا آیا مٹی دیا چلا گیا۔ اسے اپنے باپ کا انتظار تھا، وہ باپ جس نے انگلی پکڑ کے اسے چلنا سکھایا تھا، وہ باپ جس نے اپنے خون کو پسینے کی شکل میں بہا بہا کے اسے پروان چڑھایا تھا، وہ باپ جس نے اس کے کان میں سب سے پہلے کلمہ توحید کا نغمہ سنایا تھا، وہ باپ جو کبھی اپنے کاندھے پہ کبھی اپنے سینے پہ بٹھا کے اسے لوریاں سناتا تھا، وہ باپ جس نے اسے جوان کرنے کے لیے اپنی جوانی کو لٹا دیا۔ مگر ہوا کیا؟ قبر میں اس کا باپ بھی اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں، بیوی ساتھ دینے کو تیار نہیں، بھائی بہن ساتھ دینے کو تیار نہیں، حد تو یہ ہے کہ وہ ماں
अल्लाहु अकबर, जो ममता का सागर है, बलिदान की मूरत। अरे जनवरी फरवरी की जब ठंडक पड़ती थी और तू अपना बिस्तर गीला कर देता था, तो रात ही रात तेरे बिस्तर को बदलने वाली तेरी माँ, तेरे लिए अपनी जवानी को कुर्बान करने वाली तेरी माँ, रात को जब तू उठता था रोता था और तेरी रोने की आवाज से तेरे बाप की नींद खराब होती थी और वो आओ बाओ बकता था, तो अपनी छाती से लगाकर दूसरे कमरे में सुलाने वाली तेरी माँ, तेरे लिए नए नए सपने सजाने वाली तेरी माँ, तेरे लिए अपना तन मन धन सब कुर्बान करने वाली तेरी माँ। अरे नौजवानों, किस खाम ख्याली में तुम डूबे हो? तुम्हें समाज लुच्चा कहता था, लफंगा कहता था, आवारा कहता था, आवारा, मगर अपनी आंखों का तारा कहने वाली तेरी माँ, तुझे नाकाबिले बर्दाश्त लेबर पेन बर्दाश्त करके जन्म देने वाली तेरी माँ, तेरी जिंदगी के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाली तेरी माँ। अरे तू क्या समझता है नई नई शादी हुई माँ को भूल गया? नौजवान, एक नौजवान लड़की की कमबख्त मुस्कुराहट के सामने अपनी बूढ़ी माँ को धक्के मारने वालों, कभी एक सेकंड के लिए तुमने सोचा कि तेरी बीवी ने तुझे तब प्यार किया जब तेरे पास खिलाने के लिए रोटी थी, पहनाने के लिए कपड़े थे, ठहराने के लिए मकान था, बहलाने के लिए तेरे शरीर में ताकत थी, तब उसने प्यार किया। मगर माँ, अरे माँ ने तो उस वक्त भी नहीं छोड़ा जब तू दूध की बोतल भी हाथ से नहीं उठा पाता था। ऐसी अनमिट मोहब्बत करने वाली माँ, ऐसी बेमिसाल मोहब्बत करने वाली माँ, जरा सोच उस नौजवान पर क्या गुजरी होगी जब उसकी माँ ने उसे पीठ दिखा दिया। कब्र के अंधेरे में माँ ने भी सहारा न दिया, तन्हा छोड़ दिया अपने लाल को। उम्मीद के सारे चिराग बुझ चुके थे, नकीरैन के भयानक शक्लें देख के कांप गया, हाथ उठा के कहता, मेरे मौला तेरी दस्तगीरी के सिवा कुछ नहीं, मालिक मैं गुनहगार खताकार, मगर तेरे महबूब का अदना गुलाम हूँ। ए अल्लाह, मुझे इस वहशत से बचा, मुझे अंधेरे की दहशत से बचा। वो उजाले की भीख मांग रहा है, भीख मांग रहा है कि अचानक कब्र में उजाला होता, देखता कि कब्र के दूसरे छोर पे मेरे नबी की रहमत देख रही है। आका ने फरमाया, ऐ मेरे उम्मती घबरा मत, मैं इतना करीब इतना करीब इतना करीब हूं कि जहां तेरी मां तेरा साथ ना दे, वहां भी मेरी रहमत तेरे साथ। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात। आइए दूसरा माना, समझ में आ गया? नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा क्लियर हो गया। आइए, नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा कीमती है। जान इतनी कीमती है कि हम किसी को दे नहीं सकते। अब सोचो आका कितने कीमती है। क्यों कहा? आसान सी मिसाल दे दूं ताकि मुख्तसर से वक्त में पूरी बात उतर जाए, नहीं तो ये खुद अपने आप में एक बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर। अल्लाह का एहसान है कि उसने सब कुछ हमारे लिए बनाया। एहसान है कि नहीं? बोलो एहसान है ना? अरे इससे बड़ा एहसान क्या है कि हमें इंसान बनाया। कुत्ता बना देता, बिल्ली बना देता, हम कुछ कर पाते? कितनी बड़ी कृपा है, कितनी बड़ी दया है उस पालनहार की कि उसने हमें सर्वश्रेष्ठ रचना यानी इंसान बनाया। लक़द कर्रमना बनी आदम का ताज पहनाया। एहसान वाला एहसान ये कि सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि मुसलमान बनाया। सबके सामने नहीं झुकाया, अपने ही बारगाह में झुकाया। और उस पर जब करम अपने चरम पे पहुंचा
تو رزلٹ یہ نکلا کسی مسلمان ہی نہیں بلکہ غلام حبیب رحمان بنا۔ اب سید صاحب کی بات نہ پوچھو، انہیں تو اپنے محبوب کی سنتان بنایا۔ کتنا احسان کیا، کتنا احسان، مگر اس نے احسان جتایا نہیں۔ جیسے ابھی چندہ لیا جائے مسجد کا اور ایک صاحب کھڑے ہو جائیں اور 100 روپیہ دیا اور کھڑے، اب میں کہوں میں جاؤ تمہارا کام ہو، نہیں حضور میرا پہلے نام لیا جائے کہ میں نے دیا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے احسان کرنا، ایک ہے احسان کر کے جتانا۔ مشکل میں کسی نے آپ کو 500 روپیہ دے دیا، احسان کیا ہے کہ نہیں؟ لیکن روز کہتا ہے سب کے سامنے میں نے اسے 500 دیا، میں نے اسے 500 دیا۔ ایک دن وہ عاجز آ کے کہا لے مجھ سے 1000 لے لے مگر چپ ہو جا، چپ ہو جا۔ یعنی احسان کرنا اور ہے جتانا۔ اللہ نے سب کچھ ہمارے لیے بنایا، احسان کیا مگر اس نے احسان جتایا نہیں۔ سورج بنایا جس سے ہمیں کلوروفائل اور روشنی ملتی ہے، وہ احسان کیا مگر جتایا نہیں۔ چاند بنایا جس سے ہمیں چاندنی ملتی ہے، احسان کیا مگر جتایا نہیں۔ آبشار کے نغمے جاری کیے جس سے ہمیں پانی ملتا ہے، احسان کیا مگر جتایا نہیں۔ سمندر میں طغیانی ہے، موجوں میں روانی ہے، آسمان ہمارے لیے، زمین ہمارے لیے، زمین کے گربھ میں جو خنیج پدارتھ نعمتیں ہیں، ٹائٹینم، پلیٹینم، گولڈ، سلور، ڈیزل، پیٹرول، واٹ ایور، اللہ نے سب ہمارے لیے بنایا، احسان کیا مگر احسان جتایا نہیں۔ حد تو یہ ہے کہ یہ منہ کتنا بڑا احسان ہے۔ میں نے کہا نا اگر یہ منہ یہاں نہ ہوتا تو ہم کسی کو منہ دکھانے لائق نہ ہوتے۔ اسی منہ سے ہم کھاتے ہیں، اسی سے چباتے ہیں، اسی سے بولتے ہیں۔ منہ نہ ہو تو کسی لائق نہیں۔ اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا، مگر یہ نہیں کہا کہ میں نے منہ بنا کر احسان کیا۔ ناک جس سے ہم سونگھتے ہیں، کان جس سے ہم سنتے ہیں، دماغ جس سے ہم سوچتے ہیں، اللہ نے احسان کیا سب دے کر مگر احسان، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ہاتھ کوئی معمولی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اسی ہاتھ سے ہم چیزوں کو اٹھاتے ہیں، اسی سے رکھتے ہیں، اسی سے لکھتے ہیں، اور اگر کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرے تو اسی سے لگاتے بھی ہیں تھاپڑی۔ یہ پاؤں کتنا بڑا احسان۔ پاؤں نہ ہو تو تو نہ رب کے کعبے کا طواف کر سکتا ہے، نہ صفا مروہ کی سعی کر سکتا ہے۔ آنکھ نہ ہو تو نہ تو اپنی ماں کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، نہ اپنے پیر کا جلوہ دیکھ سکتا ہے، نہ مصطفیٰ کا مدینہ دیکھ سکتا ہے، نہ رب کا کعبہ دیکھ سکتا ہے۔ پیچھے والے بتاؤ احسان ہے کہ نہیں؟ دل نہ ہو تو جان نہیں، جان نہ ہو تو کچھ نہیں۔ اللہ نے دل بنایا، احسان نہیں جتایا، جان بنائی، احسان نہیں جتایا۔ پکی بات؟ مگر جب 12 ربیع النور کی صبح صادق میں اپنے محبوب کو، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا میں بھیجا، احسان تو کیا مگر جتا بھی دیا۔ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ۔ تحقیق کہ اللہ نے احسان کیا مومنین پر جو انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ تو آخر راز کیا ہے؟ اے مولا تو نے سب بنا کر احسان نہیں جتایا، محبوب رب کو بھیج کر احسان جتایا۔ راز کیا ہے؟ میں اسی خیال میں الجھا تھا کہ آواز آئی، کہا سن میں نے تیرا دل بنا کر احسان نہیں جتایا، جان بنا کر احسان نہیں جتایا، اور مصطفیٰ کو بھیج کر احسان جتایا تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ میرا محبوب تیرے دل سے زیادہ قیمتی، تیری جان سے زیادہ قیمتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاج العلماء۔
सूरज से ज्यादा मुस्तफा कीमती, चांद की चांदनी से ज्यादा मुस्तफा कीमती, बहारों की खुनकी से ज्यादा मुस्तफा कीमती, जन्नत की खूबसूरती से ज्यादा मुस्तफा कीमती, माँ बाप की शफ़क़तों से ज्यादा मुस्तफा कीमती, चंद नेमतों से ज्यादा मुस्तफा कीमती, तुम्हारी आंख से ज्यादा नबी कीमती, कान से ज्यादा नबी कीमती, मुंह से ज्यादा नबी कीमती, हाथ पैर सीने से ज्यादा नबी कीमती, तेरे दिल से ज्यादा नबी कीमती, जान से ज्यादा नबी कीमती। अरे जब इसी कीमत का अंदाजा सुन्नियों को हुआ तो सुन्नियों ने फैसला कर लिया कि चाहे जान रहे या न रहे, रब की इज्जत की कसम जिसके कब्जे में हमारी जान है, ऐ मुस्तफा जब आप हमारी जान से ज्यादा कीमती है तो हम सभी के लिए तो जान नहीं दे सकते मगर अपने नबी के लिए दे सकते। सुभान अल्लाह। देते वक्त हम किसी की परवाह भी नहीं करते, नहीं करेंगे। हम किसी के बाप से भी नहीं डरते जब मामला नबी का आता है, चाहे वो अकीदे का शिकारी हो या कोई कमलेश तिवारी हो। रब की इज्जत की कसम, न बद्र में हम डरे, न उहद में डरे, न खैबर में डरे, न खंदक में डरे। और जब कल यजीद के सामने हुसैन के कदम न हिले तो आज कमलेश पलीद के सामने हुसैनियों के भी कदम नहीं हिलेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजुल उलमा, अशरफी दूल्हा, नारे तकबीर। बस कीमत की एक मिसाल दे दूं और इसी पे बात खत्म कर दूं। हिजरत की रात, अनवारो तजल्लियात की बरसात, अली का नबी का साथ है, बाहर काफिरों की घात है, फरिश्तों की नूरानी बारात है। अरे अब तो कह दो अल्लाह क्या बात है। हुजूर ने थोड़ा सा दरवाजा खोला, देखा बाहर 40 काफिर अलग अलग कबीले के हाथ में तलवार लिए टुकुर 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 दरवाजा तक रहे। इरादा क्या है कि बस सरकार निकले और मारो। माज़अल्लाह, कत्ल के दे केम टू अटेम्प्ट द मर्डर, मारने के इरादे से आए थे। हुजूर ने दरवाजा खोल के बंद किया, मौला अली को उठाया। ऐ अली, आज तुम्हें अपने बिस्तर पे नहीं मेरे बिस्तर पे सोना। क्या मामला है? क्या अल्लाह का हुक्म हो गया? रात ही रात मुझे निकलना है, मेरा यार, मेरा प्यार गारे यार अबू बकर मेरा इंतजार कर रहा है। ऐ अली, तुम्हें इसलिए सोना है क्योंकि ये कमबख्त काफिर मुझ पर ईमान नहीं लाए, मगर मुझसे ज्यादा ईमानदार किसी को नहीं समझते। कमबख्त अपना पैसा मेरे पास रखते हैं, अपने घर वालों पर इन्हें भरोसा नहीं कि कहीं खा न जाए। मुझ पे भरोसा है, इसीलिए चाहे अबू लहब हो, अबू जहल हो, अपना दिरहम दीनार पैसा सोना चांदी मुझे मेरे पास रखता है, तो इनकी अमानतें मेरे पास है। ऐ अली, इन्होंने मुझ पे भरोसा किया, मैं तुझ पे भरोसा करता हूं। तवज्जो चाहूंगा, इन अमानतों को अपने पास रखो। सुबह उठना, जिनकी जिनकी अमानतें हैं बांटना, फिर मदीने आना। हुजूर बाहर निकले, चंद कंकरियां उठाई, काफिरों के मुंह पे दे मारे। काफिरों को सब कुछ दिख रहा, सिर्फ हुजूर नहीं दिखे। सन से निकल गए, रास्ता बन गया, सरकार निकल गए, हुजूर नहीं दिखे। तो अब अगर तुमसे कोई कहे कि सुन्नियों के इज्तिमा में, जलसों में हुजूर नहीं आते, अगर आते तो नजर आते। अगर कोई ऐसा कहे तो झगड़ा मत करना, समझ जाना कंकरी का असर अब तक मौजूद है। क्या बात लगी थी गुरु को, असर चेलों तक हो रहा। खैर, ये तो जुमले मोतरजा के तौर पर। अली सो गए। अच्छा एक बात बताओ, इस वक्त जबकि मिडनाइट हो चुकी, 1:30 बज गया, अभी अगर किसी शरीफ के घर में, शरीफ
میں کسی شریف نام کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور فطری طور پہ کسی شریف انسان کے گھر میں 2 پولیس والے دروازہ 2 بجے رات کو کھٹکھٹا دیں، کیا حال ہوگا پریوار کا؟ سب کی نیند اڑ جائے گی کہ نہیں؟ پولیس آئی کیوں آئی، کیسے آئی، کیا معاملہ ہے؟ چاہے بیچارے چائے پینے آئے ہوں، کیونکہ اکثر 1:30-2 بجے رات کو چائے نہیں ملتی تو سوچا ہوگا میرے متعلق ہے، چلو انہیں کیا نوک کر کے پی لیں، ٹھنڈی کا موسم ہے، لیکن پورے پریوار کی نیند اڑ گئی۔ وردی دیکھا تو چہرے پہ زردی آ گئی۔ یہ ہے بھائی، اسی کو خوف کہتے ہیں۔ مگر اے علی تیری جرات کو سلام، اے علی تیری ہمت کو سلام۔ موت کی زد میں حیدر کا بستر ہے، باہر 40 کافر تلوار لیے کھڑے، اب نکلے تو ماروں، اب گھسوں تو ماروں، مگر مولا علی فرماتے ہیں انی نمت تلک اللیلہ ما نمت من قبل قطو، اس رات میں اتنی گہری نیند سویا کہ پورے جیون میں مجھے ایسی نیند ہی نہیں آئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا اللہ اطمینان کی وجہ کیا ہے؟ اتنے سیٹسفیکشن کی وجہ کیا؟ اتنی گہری نیند؟ کچھ ہو جاتا تو اتنی گہری نیند کیسے آئی؟ مولا علی فرماتے ہیں یہ راز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میری زندگی کی ضمانت نبی نے لے لی، گارنٹی نبی نے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ حضور نے فرمایا تھا علی سو جاؤ، صبح اٹھنا، امانتیں بانٹنا، پھر مدینے آنا۔ میں سمجھ گیا کہ اٹھنے کے لیے سونا ضروری ہے، امانتیں بانٹنے کے لیے زندہ رہنا ضروری ہے۔ میں سمجھ گیا کہ ابو طالب کے بیٹے کو موت کبھی بھی آ سکتی ہے، مگر آج کی رات نہیں آئے گی، کیونکہ میری زندگی کی ضمانت نبی نے لی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جملہ دو، ہاں اجازت ہے؟ جس کی ضمانت، جس کی ضمانت نبی لے لے وہ علی ہوتا ہے علی، اور جس کی ضمانت علی لے لے وہ ولی ہوتا ہے ولی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عشق نے پوچھا علی کچھ ہو جاتا تو؟ آواز آئی جانی ہی تو جاتی، جانی ہی تو جاتی۔ قسم ہے رب کی عزت کی جس کے قبضے میں ابن ابی طالب کی جان، ارے جان کو میں مصطفیٰ پہ قربان کر چکا ہوں، میرا مصطفیٰ میری جان سے زیادہ قیمتی۔ ایک عاشق کا سنا اب، اور دوسرے عاشق کہ جب حضور جبل ثور کے نزدیک پہنچے تو صدیق اکبر انتظار کر رہے، سرکار کیونکہ بڑی عجلت میں چلے تو قدمین شریفین سے نالین اتر چکے تھے، اور اس اترنے کی وجہ سے سرکار کے قدم ناز جن پتھروں پہ پڑتے رہے، وہ پتھر جو ہیں اپنے سینے میں حضور کے فٹ پرنٹس جو ہیں، نقش قدم اپنے سینے میں لینے لگے۔ اس منظر کو دیکھا تو ابو بکر کانپنے لگے، عرض کیا حضور پیچھے کافر لوگ آپ کا پیچھا کر رہے ہیں اور آپ کے قدم کا نشان پتھر پہ پڑ رہا ہے، اس سے تو انہیں ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی۔ سرکار اجازت ہو تو میں آپ کو اپنے کاندھے پہ بٹھا دوں۔ حضور نے انکار نہیں کیا۔ اچھا ایک مرتبہ مولا علی نے بھی یہی خواہش ظاہر کی تھی، حضور نے انکار کر دیا تھا، مگر ابو بکر کے لیے، زور سے بولیے، مولا علی کے ساتھ کیا واقعہ ہوا تھا کہ جب فتح مکہ ہوئی تو حضور علی کا ہاتھ پکڑ کے اندر گئے تو 360 کتنے بت اندر تھے، کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ، دونوں بھائی مل کے دنا دن سارے بتوں کو صاف کر دیا، ایک بت بہت اوپر تھا، حضور کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا، تو مولا علی نے کہا حضور آپ میرے کاندھے پہ بیٹھ جائیں، جیسے ابو بکر نے کہا میرے کاندھے پہ بیٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں، میں آپ کو اٹھا لوں، آپ بت توڑ دیجئے۔ حضور نے فرمایا نہیں علی نہیں، تم مجھے نہیں اٹھاؤ گے، میں تمہیں اٹھاؤں گا، میں تمہیں اٹھاؤں گا۔ پہلے تو انکار کیا، لیکن الامر فوق الادب، حکم ہے۔ علی نے کہا مجھے کوئی مجال نہیں ہے انکار کی، نبی نے علی کو اٹھا لیا۔ روایت ہے طبقات میں
اثر صحابی موجود ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، اٹھا کے دیکھو کہ نبی نے علی کو اٹھایا، اور جب علی کو نبی نے اٹھایا تو منظر بڑا دلکش ہے، دوش مصطفیٰ پر قدم ذات مرتضیٰ، نبی کا علی کو اٹھانا، یہ منظر دیکھ کر تمام غلامان علی جھوم اٹھے، بلکہ جنتی حوریں بھی چلمن خلد ہٹا ہٹا کر رخسار علی کی بلائیں لینے لگی۔ منظر خوبصورت، تمام غلامان علی جھوم جھوم کے کہنے لگے اے علی تیرے مقدر کو سلام، ہم سمجھ گئے کہ جس علی کو نبی نے اٹھایا ہو، کسی کی ماں نے ایسا دودھ نہیں پلایا کہ اس علی کو گرا دے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس علی کو گرا دے، کیونکہ اٹھانے والے مصطفیٰ ہیں۔ کیونکہ مشائخ بھی بیٹھے، اس لیے ایک عارفانہ بات عرض کر دوں، کیمیائے سعادت پڑھا ہوگا تو اس میں یہ روایت بھی موجود ہے، حضور نے جب اٹھایا تو پوچھا اے علی الی این وصلت، کہاں تک پہنچے؟ کہاں تک؟ آواز کم ہو رہی ہے، کہاں تک پہنچے؟ مولا علی فرماتے ہیں حضور مت پوچھئے، حکم ہو تو عرش اعظم کو کھینچ کے آپ کے قدموں میں ڈال دوں۔ تو آپ سوچیں حضور جب کسی کو گودی اٹھاتے ہیں تو عرش اس کے ہاتھ میں ہوتا۔ اب سمجھ میں آیا کہ ایک کاندھے پہ حسن ایک کاندھے پہ حسین کیوں گھومتے تھے، تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ جو حسنین بچپن میں عرش کی سیر کر چکے ہو وہ بچپن میں کس منزل پہ ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ چاہوں گا زندگی کے ساتھ دیکھیے گا، تیار ہیں آپ لوگ؟ حضور حکم ہو تو میں نیچے اتار، سرکار نے علی کو اتارا تو مولا علی حضور کا چہرہ دیکھ رہا ہے، حضور مجھے کچھ ہوا نہیں۔ جیسے اگر کسی کو 4 مالے سے کوئی زمین پہ اتارے اور کچھ نہ ہو تو حیرت زدہ ہوگا نا۔ علی تو عرش پر اترے تو کہہ رہے مجھے کچھ ہوا نہیں۔ آواز آئی ہے علی گھبراؤ مت، جب تجھے اٹھایا جا رہا تھا تو اٹھانے والا خدا تھا، جب اتارا گیا تو بچانے والے مصطفیٰ تھے۔ لیکن یہ تو علی کی شان ہے۔ صدیق اکبر نے کہا حضور آپ کے قدم کا نشان پڑ رہا ہے، اجازت ہو تو میں آپ کو اٹھا لوں؟ حضور نے انکار نہیں کیا، ہاں مجھے اٹھا لو۔ دوش ابو بکر صدیق پر قدمین پاک حبیب، ابو بکر صدیق نے اٹھا لیا۔ ابو بکر صدیق نے حضور کو، ایک تاریخی جملہ دے رہا ہوں علماء کرام جلوہ فروز ہیں، ابو بکر صدیق نے حضور کو اٹھا لیا۔ دیکھیں کتنے لوگ جاننا چاہتے ہیں، اٹھا لیا۔ اس منظر کو دیکھ کر تمام غلامان ابو بکر جھوم اٹھے اور مستی میں کہنے لگے ابو بکر ہم سمجھ گئے تیرا مقام، ہم سمجھ گئے کہ جس ابو بکر صدیق نے حضور کی ظاہری زندگی میں بار نبوت اٹھایا ہو، اس ابو بکر کے سامنے کسی کی مجال نہیں کہ بار خلافت اٹھا سکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کسی کی مجال نہیں کہ بار خلافت اٹھا سکے۔ ایک ماں اپنے بچے کو گود لے کے چڑھتی ہے چھت پہ تو جوان ماں جو ہے 2 مالے کے بعد ہانپنے لگتی ہے، مگر ابو بکر تیری خدمت کو سلام، پورا جبل سور پار کر لیا۔ سبحان اللہ۔ غار میں پہنچے تو دیکھا غار بہت گندا تھا، حضور کو اتارا، سامنے غار ہے، سوچا اسی میں پناہ لے لی جائے۔ آج کا مرید ہوتا تو کہتا حضور پہلے آپ، پیر صاحب پہلے آپ، تاکہ اگر کچھ گڑبڑ سڑبڑ ہو تو آپ جھیلو، میں بعد میں۔ یہ تو مرید کہتا ہے، لیکن جب کوئی اپنے مرشد کا مرید نہیں بلکہ مراد بن جاتا تو وہ یہی کہتا ہے جو ابو بکر نے کہا، حضور آپ نہیں جائیں گے، پہلے آپ کا یہ خادم جائے گا، ذرا دیکھوں غار آپ کے لائق ہے کہ نہیں۔ اندر گئے تو گندگیاں،
बीट है, चिड़ियों की मेंगनियां हैं, पत्ते हैं, घोल्स हैं, छेद हैं, कबूतर के अंडे हैं, मकड़ी के जाले हैं, अजीब वो गरीब महक। सिद्दीक अकबर ने अपना अमामा शरीफ उतारा, उसे खोला और अपने मुकद्दस अमामे को उस गार के लिए झाड़ू बनाया, सुभान अल्लाह, और पूरे गार को साफ कर दिया। जितनी मेंगनियां थी साफ, जितनी चिड़ियों की बीट थी साफ, जितनी गंदगियां थी साफ, जितने जाले थे साफ। उसके बाद जो अंदर छेद थे, उन छेदों को भरने के लिए अपने अमामे को फाड़ फाड़ कर सारे सुराख, सारे छेद भरने लगे। अमामे का कपड़ा खत्म हो गया, एक छेद बाकी था। सिद्दीक अकबर ने अपना पांव उस पे रख दिया और अंदर से बाहर नहीं निकले, अंदर ही से कह रहे हुजूर आ जाइए, हुजूर आ जाइए। देखिए कितने लोग समझ रहे हैं, गार आपके लायक हो गया। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, इस पूरे मजमे में कितने लोग ऐसे हैं जो अपने सीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाना चाहते हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दो चार को छोड़ के सब हैं? चलो खैर, वो दो चार हर जगह होते हैं, सब है ना। हुजूर को अपने सीने में जोर से बोलो, ऐसा ना बोलो जैसे 2 बजे बोला जाता है। क्या हुजूर को अपने सीने में बुलाना चाहते? सब चाहते हैं ना? तो मेरा एक कहना मानो, मानोगे ना? पहले अबू बकर सिद्दीक को बुलाओ, बुला के देखो तो, अरे जब वो तेरे सीने के अंदर जाएंगे तो नफरतों के जितने जाले हैं उन्हें साफ करेंगे, बुग़्ज़ और हसद की जितनी बीट है उसे क्लियर करेंगे, हसद और बुग़्ज़ और जलन और लालच के जितने छेद हैं उन्हें लिफाफे से बंद करेंगे। जब तेरा सीना पाक हो जाएगा तो तुझे नहीं बुलाना पड़ेगा, अंदर से अबू बकर कहेंगे आका आ जाइए, गुलाम का सीना पाक हो गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। एक सुराख जिसपे पांव था अबू बकर, तो दुआ के जिसपे पांव था, अंदर एक आशिक पहले से बैठा था, एक सांप था। क्या था? ब्लैक स्नेक, कोबरा। और वो इस इंतजार में था कि एक दिन मेरी ईद होगी, मेरे यार की दीद होगी। उसे ये नहीं पता था कि उससे बड़ा आशिक पांव रख देगा। हुजूर अंदर जलवा फरोज है, सांप बेचैन है देखने के लिए। पहले उसने गुदगुदाना शुरू किया, हम लोग होते फौरन पांव हटा लेते। सिद्दीक अकबर ने समझ लिया अंदर गड़बड़ है और मजबूती से पांव दबा लिया। फिर उसने दांत धसाना शुरू किया, अब तो आका अबू बकर ने और मजबूत पांव लगा लिया। फिर सांप है अपनी आदत से मजबूर, काट दिया, डस लिया। एक उफ सी आवाज आई, उस आवाज की पूरी मंजर कशी कुरान पाक में, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहु अल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैन इज़ हुमा फ़िल ग़ारि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। ऐ मेरे सहाबी मत डर, हम अकेले नहीं, अल्लाह हमारे साथ। हुजूर कोई कीड़ा है जो काट रहा है? आका ने फरमाया अरे कीड़ा नहीं, वो भी तेरी तरह आशिक, पांव हटा ले, वो देख के चला जाएगा। उसने देखा, देख के चला गया। जख्म था सांप के डसने का। मेरे आका ने लुआबे दहन मुंह से निकाला, लगाया, कुछ पता ही नहीं चला, जैसे कुछ था ही नहीं। इश्क ने सवाल किया। सरकार जब आपको भनक लग गई थी कि अंदर सांप है तो आपको पांव हटा लेना था। आपको मालूम है सांप में जहर बदन में अंदर सरायत कर जाता, आपकी जान चली जाती, कुछ हो जाता तो इश्क़ अबू बकर पूरी मस्ती में झूम के कहता अरे मैंने पांव इसलिए नहीं हटाया क्योंकि वो क्या करता, जान ही लेता ना। अरे रब की इज्जत की कसम, जिसके कब्जे में अबू कुहाफा के बेटे की जान है, जान तो मैं अपनी जान पे कुर्बान कर चुका।
جان تو میں اپنی جان پہ قربان کر چکا ہوں، کیونکہ میرا مصطفیٰ میری جان سے زیادہ قیمت ہے۔ اور اسی قیمت کا اندازہ سنیوں اگر تمہیں ہو جائے تو یقین جانو پھر اس کا احساس دلانے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تم سچے مسلمان بن جاؤ، تمہیں اپنے اسلام کا پردرشن کرنے کی بھی ضرورت نہیں، ایسے مسلمان بن کے چلو کہ تمہیں دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ مسلمان نہیں بلکہ مکمل اسلام جا رہا ہے۔ مولا کریم ہم سب کو اہل سنت والجماعت پر گامزن رکھے۔ یہ اعلان سنا ہوگا آپ نے، باقی رہ گیا تھا کہ آج کا یہ اجلاس پاک جہاں ہماری روحوں میں بالیدگی پیدا کرنے کے مقصد سے تھا، وہیں اس میں کہے گئے ہر لفظ کا ثواب ایک روح تک پہنچانا۔ جناب حاجی منظور احمد صاحب کی روح پاک تک میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ سب کو گواہ بنا کر اپنے کہے ہوئے کہ حرف کا ثواب حاجی صاحب کی روح تک پہنچا رہا ہوں، مولا قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ حبیبی سیدی یا رسول اللہ، کیا کہوں کتنی حسین ہو، پڑھ کے یوسف سے کہیں ہو، ثانی رکھنے کہیں نہیں ہو، حسن میں یکتا تم ہی ہو، یا نبی یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك وبارك وسلم۔ خدا بندہ، ملکہ بادشاہہ کریمہ، کارسازہ بندہ نوازہ بے نیازہ مالک و مولا، تو اپنے فضل سے اپنے محبوب کے صدقے میں اس بزم پاک کو اپنے کرم، بالخصوص جن لوگوں نے بھی دامے درمے قدمے سخنے ایک ایک پائی کے ذریعے حصہ لیا، مولا سب قبول فرما، سب قبول فرما، اور ان ساری نعمتوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، توشہ آخرت بنا دے۔ اے اللہ، بالخصوص جو بانی جلسہ اور جن کے ایصال ثواب کے لیے منظور احمد صاحب، مالک ان کے درجات کو بلند فرما اور ان کی مغفرت فرما۔ اور بھی بہت سارے نام ہیں جو بھی اہل محفل یہاں موجود ہیں، اگر ان کے گھر میں کوئی گزر گیا تو اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، اور جو بیمار ہیں مولا انہیں شفاء کاملہ و صحت عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہم سب کو سچا پکا سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنائے رکھ، اپنے حبیب کی غلام نمازی بنا، اپنے دین کا غازی بنا، اپنے دیار کا حاجی بنا،
नेकोकार बना, परहेजगार बना, ऐसा बंदा बना जैसा बंदा तुझे पसंद है, ऐसा उम्मती बना जैसा उम्मती तेरे महबूब को पसंद है, ऐसा गुलाम बना जैसा गुलाम तेरे नेक बंदों को पसंद है। हम सबको अपनी नेमते लाजवाल से नवाज दे मौला। ए अल्लाह, जो बे औलाद होने साहिब औलाद बना, जो बेरोजगार हैं बरसरे रोजगार फरमा, और जो बरसरे रोजगार हैं उनके रोजगार में मजीद बरकतें अता फरमा। ए अल्लाह, जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं उन्हें सबुकदोशी अता फरमा। बिलखुसूस जिनका कोई मददगार नहीं उनकी खुसूसी मदद और नुसरत फरमा। सबके माबैन हम आहंगी और मोहब्बत और उल्फत अता फरमा। ए अल्लाह, अहले सुन्नत वल जमाअत का बोलबाला फरमा। हमारी सफों में मौला इत्तिहाद फरमा। हम सबको एक कर दे मौला, नेक कर दे, हमारे सीनों से कीनों को दूर कर दे। जो आलाइश है, बुराइयां हैं, हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, नमीमा है और बिलखुसूस चुगली, गीबत, इन सारी लानतों से हम सबको पाक कर दे मौला। फज़्ल फरमा, करम फरमा, बिलखुसूस इस पूरी बस्ती को, पूरे शहर को और खुसूसियत के साथ अहले सुन्नत को आफात अर्ज़ी और समावी से महफूज व मामून फरमा। और बे अल्लाह, इम्तिहानात की घड़ी शुरू है, बच्चे बच्चियां इम्तिहानात में लगे हैं। अल्लाह, उन्हें लगन से तैयारी करने की और मुकम्मल कामयाब होने की तौफीक अता फरमा। उनके मुस्तक़बिल को रोशन और ताबनाक फरमा। तुझे फज़्ल करते नहीं लगता बार, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। व बिहुर्मतिल फातिहा। قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. حضرات, कल भी मैं यहीं और शाम तक हूँ, और शाम को एक प्रोग्राम भी है, उसके बाद फिर मैं मगरिब बाद नोखा निकलूंगा। और बड़ा अनोखा खिताब, यानी दो माने आपने सुन ली है, तीसरा वहाँ इंशाअल्लाह सुनना है। तो कल जब दिन भर हूँ तो इस वक्त किसी को धक्का देना, किसी पे ये करना, ज्यादती करना, धक्का देना वैसे भी नाजायज़ व हराम है। मुझे रास्ता दे दो, मैं निकल जाऊँ, और इंशाअल्लाह जैसे जैसे लोग आते जाएंगे ज़ोहर बाद में मिलता जाऊँगा। आप लोग हट जाइए। जब हजरत ने फरमा दिए हैं तो इस बात पर आप लोगों अमल करो, धक्का तो कोई मत करो। बराए मेहरबानी हजरत को रास्ता दे दें, जाने दें। आप हजरत समझदार हैं, कितना कह दिया बोल। तमाम हजरत का हाजी मंजूर अहमद साहब के सारे सवाब के लिए प्रोग्राम रखा, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हाजी मुश्ताक अहमद साहब खैरादी जैयद साहब की तरफ से तमाम आने वाले हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं। खैरादियान युवक कमेटी की तरफ से भी तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रिया।